الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے اناؤنسر کی زبانی تقریر میرا عنوان تقریر کا سماعت فرمایا. تقریر کا عنوان ہے حج تزکیہ نفس کا ذریعہ. ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ یہاں قطر اور سعودی کے اس میں مانی جا رہی ہے. آج سے شروعات حج کی ہو چکی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عبادت جو مخصوص ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں, جو فارغ البال ہیں, اور پھر جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہیں اور صحت مند ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے ایک عبادت فرض کی ہے اور وہ عبادت ہے حج, جس کی ادائیگی کے لیے لوگ دنیا کے مختلف کونوں سے سعودی عرب کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور مخصوص جگہ پر مخصوص قسم کی عبادات کرتے ہیں جسے حج کہا جاتا ہے. حج مطلب کیا ہے, ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حج جہاں اللہ رب العالمین نے فرائض حج کے سلسلے میں کہا کہ فرض عبادت ہے, یہ ہر انسان مطلب جو ہے کرنے کی جو استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. حج مطلب جو ہے ذی الحجہ کے 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک ایک مخصوص مطلب جو ہے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کو مطلب جو ہے اور مخصوص قسم کے عبادتوں کو کرنے کو مطلب جو ہے حج کہا جاتا ہے. حج مطلب جو ہے وہ محبوب عمل ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب مطلب نبی تھے, ایسے نبی کی وہ ادائیں جسے فرمانبرداریت کی وہ مثالیں جو انہوں نے پیش کی تھی, اس کو پوری امت مسلمہ کے لیے جو مطلب شاعر اللہ قرار دے دیا گیا وہ حج کہلاتا ہے. اور حج کیا ہے؟ حج ہے وہ جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہ مطلب وقت جہاں مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مطلب جو ہے ریگستان کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ گئے اور وہاں بچے کی پیاس کی تڑپ کو دیکھ کر, ان کی بھوک کو تڑپ کو دیکھ کر دو مطلب پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان جو وہ بھاگی تھی اسی مطلب ادا کو صحیح کہا جاتا ہے. وہ شاعر اللہ بھی ہے اور اسے مطلب جو ہے حج میں شامل کیا جاتا ہے, یہ بھی حج ہے. حج اور کیا ہے؟ حج دیکھیں گے تو حج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا جو اللہ رب العالمین کو آسمان میں اتنی پسند آئی, جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا, اور وہ ادائیگی تھی اپنی مطلب جو ہے اس بڑھاپے کی عمر میں جو اولاد نصیب کر دی گئی تھی. اسی مطلب اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اس کے گردن پر چھرا مطلب جو ہے رکھ دیا. ایسی ادا کو ساری امت مسلمہ کے لیے جو حج کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور جو حج نہیں کرتے جو اپنے اپنے مقامات پر بھی ہیں ان کو بھی مطلب جو ہے قربانی کی وہ شعائر کو جو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے ان کے وہ بھی حج کہلاتا ہے. حج اور کیا ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ حج جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قربانی کے خاطر جہاں پہ وہ روانہ ہوئے تو شیطان نے مختلف طریقے سے انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی. ایسے وقت میں آپ نے جو دھتکار کر اسے پیچھے ڈھکل کر اسے پسے پش ڈال کر اللہ کی رضا کے خاطر جہاں مطلب وہ گئے اسے جمرات کہا جاتا ہے, جہاں شیطان کی کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ بھی حج ہے, اور حج کے وہ اراکین ہیں جہاں وہ مزدلفہ اور مینا اور عرفات کے درمیان قیام کرتا ہے اور اللہ کے اس مخصوص دنوں میں وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور مخصوص عبادتیں کرتا ہے. اس کو حج کہا جاتا ہے. تقریر کا میرا پہلا حصہ تھا حج, اور یہ حج اس طرح کا ہے. حج کے علاوہ اس میں دوسرا لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک دل عطا کیا ہے. اس دل کے اندر اس نے ایک نفس رکھا ہے. یہ نفس ایسا ہے جس میں نیکی کو اور بدی کو ودیعت کر دیا گیا ہے, یعنی دونوں اس میں جمع کر دی گئی ہیں. جو جس پر غالب آئے گا اس کے حساب سے وہ انسان اپنی جسمانی حیثیت سے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, وہ حرکتیں کرتا ہے, وہ جدوجہد کرتا ہے, وہ محنتیں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک مقصد عظیم کے تحت اس دنیا میں اتارا, اور مقصد عظیم ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کیا جائے, اور اس کے نفاذ کے لیے اس کے دل کے اندر اللہ کی رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی محبت اور اس کے لیے جدوجہد کا جذبہ, اس کے لیے اخلاص و للہیت کا پیدا ہونا شرط اول ہے. جب اس
اس کے اندر یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر کہیں جا کر وہ مطلب جو ہے بدیوں کو جو ہے مغلوب کر دے گا، اور یہ جو بدی ہیں، جو برائیاں ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گی، تو اس صورت میں یہ مطلب جو ہے کام کرنے میں اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو مطلب جو ہے کس طرح کنٹرول کیا جائے، اسے قرآن مجید کے اندر لفظ تزکیے کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی مطلب جو ہے تزکیہ ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب ہوا اور فلاح پایا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا، یعنی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی، اس کی صفائی نہیں کی۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے صفائی۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے ستھرائی۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ برائیوں کو مطلب جو ہے پیچھے ڈھکیل دینا، اسے پسے پش ڈال دینا اور آگے کی طرف سبقت کرنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ اس وقت مطلب جو ہے تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس شیطان نے مطلب وعدہ کیا ہے کہ میں مطلب جو ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے میں شیطان کو میں انسانوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے لیے وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے، وہ اپنی چالیں کرتا ہے، وہ اپنی دھوکہ بازیاں پیش کرتا ہے، دنیا کو سجا کر اس کے اندر کی مقناطیسیت کو لوگوں کے سامنے پھیلا کر دکھاتا ہے، کبھی ڈراوا دیتا ہے، کبھی بھوک پیاس کا، کبھی مفلسی کا، کبھی مختلف قسم کی مطلب جو ہے چیزوں کے چھن جانے کا ڈر دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر وہ استقامت مطلب جب تک پیدا نہ ہو تو پھر آدمی ڈانوا ڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کے سلسلے میں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں مطلب جو ہے اپنے ایمان کی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ تجدید کیا کرتا ہوں۔ ایمان کی تجدید شرط اول ہے۔ یہ تجدید کیا ہے؟ یہ تجدید ہے کہ اس کی تزکیہ کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا۔ تو کس کس سلسلے میں انسانوں کو صفائی کی ضرورت ہے، کس کس سلسلے میں اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، کس کس سلسلے میں اس کی قیادت کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 چیز اگر ہم دیکھے جائے تو کہا اس میں دل کے اندر جو غلط قسم کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، افکار پیدا ہو جاتے ہیں، میلانات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا اکھاڑ پھینکنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی قوموں کے مطلب جو ہے انداز کو دیکھتے ہوئے کہیں مطلب جو ہے جاہلی عادات و افکار اور خیالات کے اندر کی مختلف قسم کی کنجیاں جس کے وجود میں آنے کی بدولت وہ انسان تباہ و بربادی کے دہانے پہ نکل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے رہنمائی کے ساتھ ساتھ مستقیم پر لے آنا یہ بھی تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ اندھی مطلب تقلید یعنی رسموں اور رواجوں کی مطلب بندشیں اور انسان کے اندر کی بے حسی اور اس کے اندر کا جو جمود ہے، اس کے پیدا ہونے کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے دین کے راستے میں آگے بڑھنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو ان تمام خیالات کو پیچھے رکھ کے قیادت عطا کر دینا اور اسے دین کی طرف رہنمائی عطا کرنا یہ بھی تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جہاں مال و دولت کی کثرت ہے، ان کثرت کو دیکھتے ہوئے جب انسان اس کی مقناطیس کے اندر جذب ہوتے ہوئے جب وہ دنیا کے لیے مادہ پرست بن جاتا ہے اور پھر مطلب جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ایک دنیا نہیں ایک دنیا عطا کر دی جائے تو دوسری وادی کی چاہ میں وہ لگ جاتا ہے، جیسے حدیث شریف پہ کہا گیا۔ تو ایسی اس میں جب وہ لگ جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس چاٹ کو، اس مطلب ہوس کو، اس ہرس کو اور پھر اس کے اندر کی جو بزدلی ہے، اس کے اندر کی جو کم ہمتی ہے، اس کے اندر کی جو کنجوسیاں ہیں، اس کو ہٹا کر مطلب جو ہے سیدھے راستے کے طرف چلنا اور اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے لیے رجوع اللہ پیدا کر دینا، یہ بھی تزکیہ کہلاتا ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے کہ آدمی ان سب کا اختتام اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو جو مقصد عظیم عطا کیا ہے، اس مقصد عظیم کے لیے وہ سوچنے پر اپنے آپ کو مجبور کرے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کیا کام اس دنیا میں کرنا ہے، اور اس ذہنی اور روحانی اور اخلاقی سدھار کے لیے جب انسان رجوع اللہ ہو جائے اور اپنی بہتری کا سامان کرے، قرآن کی طرف مطلب جو ہے پیش قدمی کرے، اس میں غوطہ زنی کرے، اس کو بھی مطلب تزکیہ کہا جاتا ہے۔ محترم و معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر جہاں پہ مبعوث کیا ہے وہاں پر بھی اس نے انہیں ہدایت کا جو سامان کیا وہ انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں گائیڈ لائن مطلب پیش کرے، تاکہ انہیں وہ رہنمائی عطا کرے، تاکہ ان کے دلوں کی جو صفائیاں ہیں اس کی وہ رہنمائی کرے، ان کی رکھوالی کے ذرائع اور
اور طریقہ کار بتائے، اس کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ چنانچہ ہم نے تم میں سے ہر ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیات سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام آئے اور انسانوں کو ہدایت کے ساتھ ساتھ ان کے تزکیے کا سامان بھی انہوں نے پیش کر دیا۔ محترم و معزز خواتین، یہ تزکیہ کن کن ذرائع سے ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے نمبر 1 کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے سنت رسول۔ ان کی جو اتباع کرے گا، ان کو جو فالو کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے لیے کے ذریعے سے انسانوں کا تزکیہ ممکن ہے، سیدھے راستے پر گامزن ہونا ممکن ہے، فلاح کی طرف راغب ہونا ممکن ہے، انسانوں کے صدار کا ذریعہ مل جانا ان کے لیے آسانی وہاں پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ واحد پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا کون سا ذریعہ ہے؟ کہ دوسرا ذریعہ ہے سیرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کے نقش قدم کی اتباع، ان کے نمونے کو اپنا نمونہ بنانا، ان کو اپنا قائد تصور کرنا، ان کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنا، اور وہ جو کچھ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو روک لینا، یہی دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے تذکرہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ممکن ہو سکتی ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان راہ راست پر چلنا اس کے لیے آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی ہر انسان ایک دوسرے کو تلقین حق کرتا رہے، اس کی طرف رجوع کرے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے، اسے تبلیغ دین کا کام کرے، ان کو راغب کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کا پر حق ہے کہ کیا ہے کہ اگر وہ کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور زبان سے بھی نہیں روک پا رہا ہے تو دل میں برا محسوس کرے، اور اس کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے۔ تو ہمارے لیے جو تیسرا ذریعہ ہے تزکیے کا وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق بنتا ہے کہ وہ جائے اور ان برائیوں کے سلسلے میں انہیں آشنا کرے، ان کو بتلائے، ان کو گائیڈ لائن پیش کرے، انہیں سیدھی طرف لانے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، مگر ہم نصیحت کرنا، ان کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا انسانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کام کے لیے حدیث مبارکہ ارشاد فرماتی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے۔ یہ تیسرا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے راغب کر کے ان کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری جو تزکیے کا ذریعہ ہے وہ ہے کہ آدمی عبادات کے ذریعے سے مختلف قسم کی عبادات اللہ رب العالمین نے انسانوں پر فرض قرار دی گئی ہیں، تو ان عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کی بھلائی کرتا ہے، ان عبادات کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان عبادات کے ذریعے سے مختلف کوالٹیز انسانوں کے اندر پیدا کراتا ہے، اور انہی عبادات کے ذریعے سے انسان رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ پڑتا ہے، اور جب پلٹ پڑتا ہے تو پھر وہی حدیث مبارکہ تقویٰ ہا ہونا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی دلوں کے اندر کی کیفیت ایسی چینج ہو جاتی ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا کہ دل کے اندر جب ایمان کا وہ بوند ٹپک پڑا جس کے نتیجے میں زندگیاں بدل کر رہ گئی۔ محترم و معزز خواتین، میری تقریر کا جو عنوان تھا حج، اور نمبر 2 تھا تزکیہ۔ یہ ہے وہ تزکیہ جس کی طرف مجھے اور آپ کو رغبت دلائی گئی ہے، جس کی طرف حج ہے ایک وہ عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے مختلف عبادات جہاں کی ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہیں، انہی فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت حج بھی ہے جو استطاعت رکھنے والے عاقل بالغ اور استطاعت رکھنے والے شخص پر یہ فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ عبادات انسان جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں دنیا سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اسی ایام میں اسی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے درمیان میں مخصوص
قسم کی عبادات جو مکہ مکرمہ کے مطلب کے دائرے میں کی جاتی ہیں اسے جو حج کہا جاتا ہے، یہی وہ حج ہے جس میں کئی لوگ مطلب جو ہے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ عبادت مجھے اور آپ کو کچھ پیغام دیتی ہے، یہ عبادت مجھے اور آپ کو تزکیے کا ذریعہ بتاتی ہے، یہ عبادت جہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے محبوب اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شعائر اللہ کو مطلب جو ہے ساری امت مسلمہ کے لیے مطلب جو ہے ایک نمونہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، جس کے کرنے کی اتباع کرنے کی تلقین جہاں پہ کی ہے، ان عبادات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو پیش کرتے ہوئے ان کی طرح کا رجوع اللہ، ان کی طرح کا اخلاص، ان کی طرح کا مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اور ان کے خاطر مطلب جو ہے مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے نتیجے میں صبر و استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، ایسی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاعر اللہ کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں ادا کیے تھے، ان کو اس نے مطلب جو ہے حج کے ان ایام میں اسے مختص کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مطلب جو ہے کون سی وہ عبادات ہے جس کے نتیجے میں میری اور آپ کی مطلب جو ہے جو اس کے اتباع کرنے کے نتیجے میں کیا تزکیہ اور کیا صفائی انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم حج کے لیے جب نیت کر لیتے ہیں، نیت کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے دو چیزیں کرتا ہے۔ پہلی چیز وقت نکالتا ہے، وقت مطلب جو ہے کہے مطلب 40 دن کا ہوتا ہے۔ پہلے مطلب جو ہے جو جہازوں سے جایا کرتے تھے، 3 مہینے تک مطلب جو ہے پانی کے ان جہازوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے انسان نیت کرنے کے نتیجے میں حج کا بلاوا آ جائے تو پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے وقت دینے کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر دوسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے کہ حج مطلب جو ہے صرف خیالی پلاؤ کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے حاضر نہیں ہوتا اور وہ عبادت تکمیل کو نہیں پہنچتی، اس کے لیے مال کا خرچ کرنا اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھا جائے تو جب انسان مطلب جو ہے وقت دینے کے لیے تیار ہونے کی کیفیت اپنے اس ارادے کے ساتھ اس حج بیت اللہ کے بلاوے پر نکل پڑتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کیفیت، اس کے اندر وہ تزکیہ ہے جو دلوں کے اندر شیطان نے دنیاوی کیفیات کو پیدا کر کے اس کی مادی وسائل کو سامنے رکھے، کہیں افلاس کے ذریعے سے، کہیں مطلب جو ہے ہرس کے ذریعے سے، کہیں کنجوسی کے ذریعے سے انسانوں کے اندر جو جمود پیدا ہو گیا ہے، ان ارادوں کے تحت، ان خیالات کے تحت اس کے اندر ان کیفیات کے اندر تزکیہ کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، ان کے اندر اللہ کی کبریائی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے۔ دوسری کیفیت میں نے بتایا کہ جیسے ہی انسان ارادہ کرتا ہے تو دوسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج جانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رقم سے ہم کئی مطلب جو ہے گھر بنانے کی مطلب جو ہے چاہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے مختلف اپنے خواہشات کی تکمیل بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف دنیا کے وسائل بھی ہم مطلب جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر جب انسان ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے تو بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ مال جو گنٹری کی شکل میں مطلب جو ہے جو بڑی کثیر تعداد میں ہوتا ہے اس کو مٹھی بھر جمع کر کے اللہ کے اس ادائیگی فرض کے لیے، اس عبادت کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو اہم مطلب تزکیہ انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت، یہی وہ مال ہے جو انسان مطلب جو ہے اپنے آپ کے لیے اتنا سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اسی کے لیے سورہ تکاثر میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا ہے، اور اسی مال کے سلسلے میں کہا گیا یہی وہ مال ہے جو انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہی وہ مال ہے جسے اگر ایک سونے کی وادی میسر آ جائے تو دوسرے سونے کی وادی کے سلسلے میں وہ مطلب جو ہے کیا کرے گا، خیالات جمع کرے گا، اس کو چاہنے کی، اس کو پانے کی کوششیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس مال کی محبت کو جو اس دنیا کے اندر بڑی مطلب جو ہے سخت مطلب جو ہے آزمائش کے طور پر انسانوں کے نفسوں کے اندر مطلب جو ہے وارد کر دی گئی ہے، اس کا تزکیہ کرنا شرط اول ہے، اس سے لا تعلقی پیدا کرنا شرط اول ہے، اس کی اندر کی مطلب جو ہے جو گنجلک مطلب چیزیں ہیں اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہٹ جاتی ہیں تو انسان مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں ایثار و قربانی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیات تھی جو مدینے کے وادی کے اندر لوگوں نے مطلب جو ہے اس چیز کو ہٹا لیا، اس کا تزکیہ کیا تھا تو مہاجرین کو اپنے گلے لگا لیا تھا، اپنے گھر بار
عطا کر دیے تھے, اپنے کاروبار عطا کر دیے تھے, اپنی مطلب جو ہے ہر چیز مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہی کیفیات اللہ رب العالمین انسانوں سے مطلوب چاہتا ہے, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یہی کیفیات انسانوں کے اندر جب پیدا ہو جائے, تاکہ مطلب جو ہے جو استقامت کا کام ہے, جو اللہ کے مطلب جو ہے نصب العین کا کام ہے, اللہ کی دین کے اقامت کا کام ہے, اس کو انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے, اور بحسن خوبی وہ انجام پاتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے عبادات مطلب کی جاتی ہیں. ان میں ایک عبادت یہ حج ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے یہ حج کی مطلب جو ہے دوسری مطلب جو ہے کیفیت جو مال خرچ کرنے کی ہے, اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ عطا کر دی جاتی ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب جو ہے تیسری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے قربانی کے بعد ہم مطلب جو ہے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. مکہ میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ احرام مطلب جو ہے ہم باندھ لیتے ہیں. احرام مطلب جو ہے 2 کپڑوں کے وہ مطلب جو ہے ٹکڑے کو اپنے جسم پر سجا کر ہم اللہ کی آواز پر نہ کنگا کرتے ہیں, نہ مطلب جو ہے کچھ آپ کے اندر سدھار ہے, بلکہ اللہ کے مطلب جو ہے پکار پر لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار مطلب جو ہے نکل پڑتے ہیں. یہ کیفیت جب انسان کے اندر جو پیدا کی جاتی ہے, یہ عمل جو کرایا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقہ کار کو انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, تزکیہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی ان کا اسوہ تھا. جب بھی انہیں آگ میں ڈالا گیا تب بھی وہ بے اختیار اللہ کی رضا کے خاطر آگے بڑھے. بیوی بچوں کو مطلب جو ہے بے آب و گہ وادی میں چھوڑنے کی تکرار آئی تو وہاں پر بھی اسی طرح لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے. اللہ رب العالمین نے بیٹے کی قربانی کا مطلب جو ہے ان کے لیے آزمائش رکھی تو بغیر مطلب جو ہے تردد کے مطلب جو ہے بیٹے کو لیے ہوئے نکل پڑے. شیطان مطلب بہکاتا رہا, شیطان برغلاتا رہا, شیطان دھوکہ بازیوں کے ساتھ چالیں چلتا رہا, مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور انہوں نے وہ جو ادا اختیار کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہی وہ ادا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ یہ انسان دنیا 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 کی چاہ کے نتیجے میں جو اس کے لیے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, اللہ رب العالمین ان 2 کپڑوں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنے کی اس کیفیت کو انسانوں کے اندر پیدا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کی صفائی کراتا ہے, ان کے اندر وہ کیفیات کو پیدا کرانے کی کوشش کرتا ہے, اور ان کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کی ان کے لیے تزکیے کا سامان کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سعی کی جاتی ہے. یہ سعی کیا ہے؟ سعی وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پہ مطلب جو ہے انہوں نے دوڑ لگائی تھی. یہ وہ دوڑ ہے جہاں پہ انسان مطلب جو ہے بے آرام ہو کر وہاں پہ دنیا کی مطلب جو ہے وہ چیزیں میسر نہ آنے کی بنا پر جو بے قراری کے ساتھ مطلب جو ہے اللہ کی رضا کے خاطر وہاں پہ بھاگ رہا ہے اور اللہ سے رجوع ہو رہا ہے. تو وہ کیفیت کو انسان کے اندر پیدا کرانے کے لیے سعی کا وہ سامان پیدا کر دیا گیا. کہا کہ یہی وہ سعی ہے, اس میں دوڑو اور اسی کے طرح جس طرح حضرت حاجرہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا, اللہ کی طرف مدد مانگی تھی, اللہ کی طرف مطلب جو ہے اس کے پلٹ کر مطلب جو ہے اللہ کی مدد کے لیے مطلب تقاضا کیا تھا, وہ کیفیت تم پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری طرف رجوع ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حج کے دوران میں کہیں مطلب جو ہے منا, مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں قیام کیا جاتا ہے, اور مختلف وہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں, مختلف نمازیں پڑھی جاتی ہیں, رجوع اللہ مطلب ہوتا ہے, اور پھر مطلب جو ہے اپنی کوئی دنیاوی مطلب جو ہے لباس نہیں بلکہ 2 کپڑوں کے لباس کے ساتھ احرام کے ان مطلب جو ہے کپڑوں کے ساتھ وہاں پہ قیام ہوتے ہیں. یہ کیفیات اور ان کا یہ قیام انسانوں کے دلوں کے اندر کیا تزکیہ پیدا کراتا ہے؟ ان کے اندر تزکیہ کیا جاتا ہے نمبر 1 مطلب جو ہے زبان کی حفاظت, یعنی احرام کے مطلب جو ہے حالت میں انسانوں کی زبان پر کنٹرول, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, کیونکہ وہ زبان ہے جو انسانوں کے اندر فتنہ پیدا کرتی ہے, یہی وہ زبان ہے جو انسانوں کے اندر دوریاں پیدا کرتی ہے, یہی وہ زبان ہے جو انسانوں کو دور کر دیتی ہے, یہی وہ زبان ہے جو فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہے. اس پر کنٹرول یہی وہ احرام کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی کیفیت پیدا کراتا ہے, اس کے اندر وہ استقامت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2 مطلب اس قیام کے ذریعے سے انسانوں کو جسمانی شہوت سے مطلب جو ہے دور رکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انسانی شہوت انسان
انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے شرمگاہ کی مطلب جو ہے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان کی حفاظت، اس کی رکھوالی اور اس کو صحیح مطلب جو ہے رکھنا انسانوں کے لیے شرط اول ہے۔ اور یہ حج کا وہ مہینہ ہے جس میں احرام کی حالت میں انسانوں کو اس قیام منا، مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں قیام کے ذریعے سے ان کے اس شہوت کی مطلب جو ہے خیالات کو کنٹرول کرنے کی مطلب کیفیت کو پیدا کرا کے ان کے اندر مطلب جو ہے تزکیہ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی قیام کے ذریعے سے انسانوں کو جو دعوت دی جاتی ہے اس میں تمام مطلب انسان جو پوری دنیا سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ملن ہونا، ان کے درمیان رابطہ ہونا، ان کے درمیان مطلب جو ہے دعوت دین کا کام کرنا اور ان کے ذریعے سے وہ قوت بہم پہنچانا کہ دنیا کے اتنے کونوں میں بھی اللہ کا دین مطلب جو ہے چل رہا ہے اور اس کا قیام ہے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں نہ کالے کی، نہ گورے کی، نہ امیر کی، نہ غریب کی کوئی تفریق ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی دعوت کا مطلب جو ہے کام کر کے اللہ رب العالمین انسانوں کو بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں ان کے اندر وہ قوت پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی مطلب جو ہے اس میں جہاں قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے تعلق سے ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے پہلی تقریر سے پہلے والی تقریر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہی وہ قربانی ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو مطلب جو ہے بار بار ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہارے لیے مطلب جو ہے اہم ترین یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی صلاحیتیں تمہیں عطا کی ہیں، جتنی مطلب قوتیں، جتنی مطلب جو ہے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اس کا جاننا شرط اول ہے۔ اس کے لیے تم قربان کر دینا، اس کی جب بھی پکار آ جائے اسے اللہ کے حوالے کر دینا، تمہارے اندر یہ کیفیت کا پیدا ہونا شرط اول ہے، کیونکہ اس کے اندر تم محبت پیدا کرو گے، اس میں الجھ جاؤ گے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر تم اپنے پیروں کی بیڑیاں بنا لو گے تو تمہارے لیے اس سے نکلنا تمہارے لیے فتنہ مطلب ہو جائے گا، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور تم وہ کام جو اقامت دین کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے تمہارے لیے مطلب جو ہے کوئی راستہ نہیں نکل پڑے گا۔ یہ وہ عبادات ہے جو اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے حج کے دوران میں میرے اور آپ کے مختلف مطلب طریقوں کے ذریعے سے اس کا مطلب جو ہے تزکیہ کرنے کی، اس کی طرف رجوع کر کے اس کے ذریعے سے دلوں کی صفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محترم و معزز خواتین، ان باتوں کو رکھتے ہوئے کہ حج جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شعائر اللہ کی مطلب جو ہے تلقین مطلب ہے اور اس کی اتباع ہے، تو وہاں مطلب جو ہے تزکیہ نفس انسانوں کے ذریعے سے جو مختلف عبادات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کروا کے وہ چیز کو پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں کہ کیا مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے عبادات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر وہ تزکیہ پیدا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کو جا کر آ چکے ہیں، کئی لوگ ہیں جو حج کو مطلب جا رہے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو جانے کا مطلب ارادہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اور مجھ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب جو ہے تزکیہ میری اور آپ کی ان عبادات کے ذریعے سے ممکن ہو رہا ہے، یا اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہماری وہ عبادات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حج کا مہینہ مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس حج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو رجوع اللہ کرنا، اس کے مطابق اسی کی طرح کا جھک جانا اور اسی کی طرف پلٹ آنا اور اپنے ایمانوں کی تجدید کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایمان اپنے دینیتوں کے اندر اخلاص و للہیت پیدا کرنا، یہی تزکیہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے صراط مستقیم مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کیا اگر اس مصداق میں ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ عیدیں جو ہر سال ہم پر وارد ہوتی ہیں، کیا ذی الحجہ کے ان ایام میں اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر یہ نہ عیدیں نہ یہ عبادات میرے اور آپ کے تزکیے کا، میرے اور آپ کے بدلنے کا، میرے اور آپ کی تبدیلی کا باعث نہیں بن جاتی، تو میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے والا راستہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو ان دلوں کے اندر کی صفائیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف طریقے کی صفائیاں ہیں جو پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی طرف رجوع ہو جائیے، اس میں تبدیلی پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو تبدیلی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے جنت کا وہ انعام حاصل کرنے
کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سے عقل عطا فرمائے, صحیح شعور عطا فرمائے, اور ان عبادات کے ذریعے سے صحیح قسم کا جو شعور ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرائے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا وہ طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا تھا ویسا ہی طریقہ کار مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.